مخدوم شیخ سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ مستند روایت میں والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کے پڑپوتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، اور بابا فرید الدین گنج شکر کے حقیقی بھانجے اور داماد بھی ہیں۔ آپ 19 ربیع الاول 592 ہجری میں ملتان کے ایک مقام کوتوال میں پیدا ہوئے۔ پرورش والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ جہاں تک بیعت و خلافت کا معاملہ ہے، آپ 8 سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں کی خدمت میں باغ پتا گئے۔ 603 ہجری میں ان سے بیعت کی، علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر کی نگرانی میں فرمائی، اور یگانہ روزگار ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو بیعت و خلافت عطا کر کے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کلیر شریف روانہ فرمایا۔ باوجود کہ آپ پر شوق و حال کا غلبہ رہتا تھا اور تجرید و تفرید کی زندگی رکھتے تھے، مگر عائد کردہ فرائض کو بحسن خوبی انجام دیا اور دین و سنیت کی ایسی شمع روشن کی کہ اس کی لو کو کبھی مدھم نہ ہوئی۔ منقول ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک مامون جان کے لنگر خانے کے نگراں رہے، مگر وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھایا، اور اس کے بعد سے آپ کا لقب صابر ہو گیا۔ 12 سال تک کلیر میں گولر کی شاخ پکڑ کر عالم تحیر میں کھڑے رہے، مگر پائے عزیمت میں جنبش تک نہ آئی۔ جس پر نگاہ جمال ڈالتے وہ بکمال ہو جاتا، اور جس چیز پر نگاہ قہر ڈالتے وہ خاک تر ہو جاتا۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سینے کا علم حضرت نظام الدین کے پاس ہے، اور دل کا علم صابر کلیری علاء الدین کے پاس ہے۔ آپ کے وصال کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے وصال کی تاریخ 13 ربیع الاول 690 ہجری ہے۔ آپ کا مزار مقدس سرزمین کلیر ضلع سہارنپور میں نہر گنگ کے کنارے پر مرجع نام ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی دوسری سب سے بڑی شاخ آپ ہی کی نسبت سے صابری کہلاتی ہے، اور آپ کے سلسلے میں اتنے اولیاء و علماء پیدا ہوئے کہ شمار ناممکن ہے۔ آپ دوران سما واصل بحق ہوئے۔ آپ خلاف شریعت نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے، بلکہ احکام اسلام کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے آپ ڈانٹتے تھے۔ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم دین کی اشاعت کے لیے بابا فرید نے شہر فیض بخش کلیر کو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ باغپت سے کلیر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کلیر میں آئے ہوئے آپ کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے کمالات علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ ایک خلق خدا آپ سے فیض پانے لگی۔ جب شہر کلیر برباد ہوا تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی ہیبت چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا۔ آپ کے خلافہ میں شیخ شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں کامل 32 برس تک رہے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ، یعنی کہ فوج میں جا کے شامل ہو جاؤ، اور دیکھو جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ شمس الدین ترک پانی پتی
مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ چتور گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصے تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ بجھ گئے مگر ایک چراغ جل رہا تھا، جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مؤدب کھڑا رہا۔ جب شمس الدین ترک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی؟ سلطان نے کہا، میرا قصور معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ آپ نے یہ سن کر کہا، میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنا سا ملازم ہوں، مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہے جو میری دعا قبول ہو جائے؟ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ سلطان نے اصرار کیا کہ نہیں، ایسا نہ کہیے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ شمس الدین ترک پانی پتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قدرت خدا جناب مخدوم کلیری کی بات پوری ہوئی۔ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی اسی روز جناب مخدوم کلیری کا انتقال ہو گیا۔ شمس الدین ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی، چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کی تجہیز و تکفین کے فرض کو سر انجام دیا۔ شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے عہد میں آپ کے مزار کا گنبد تعمیر کرایا تھا۔ حضرت خواجہ حسن نظامی نے آپ کے عرس کی ایک کیفیت لکھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 14 تک جناب مخدوم کلیری کا عرس ہوتا ہے، جس میں 2 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ صابریہ سلسلے کے تمام مشائخ اور ان کی خانقاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔